ماشاءاللہ ریہرسل کافی اچھی کی ہوئی ہے جی. آپ نے صرف نعت یاد ہی نہیں کی, یہ بہت اچھا طریقہ اصل میں بھی کیونکہ نعت خوان رہا ہوں تو اس میں سفر بھی بہت اچھا کرتا ہے. آپ سفر میں اور آپ ریہرسل کر رہے ہیں تو پتہ نہیں چلتا تو گئی کب آ گئی. بہت اچھا طریقہ. اور پھر یہ کہ آدمی جڑا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کلام. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم اکثر دروس میں سنتے رہتے ہیں, اسرہ جات کی جو ہماری اجتماع ہوتے ہیں اس میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں, بولتے بھی ہیں, جمعے کے خطبے میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ نیکی جو ہے اصل میں بندہ مومن نیکی کی ترویج کے لیے آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ نیبولائزر ٹائپ مساجد کے اندر آپ انہوں نے خوشبو والے لگا دیے ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اسپرے مارتے رہتے ہیں. مومن معاشرے میں یہ ایک چیز, ایک محلے میں اگر ایک اصلی والا مومن موجود ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ خوشبو جو ہے وہ دے اور ناگوار جو بوئیں ہیں ان کے اثر کو کم کرے, نہ کہ وہ بھی انہی جیسا ہو کر ڈبل کوٹ کر دیں اور کہتے جی جیسے لوگ کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو ہم آئے نہیں, ہم بھیجے کے لیے بھیجے گئے, منصور دے کر, دستور دے کر, کوئی مقصد دے کر بھیجے گئے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ان اللہ یأمر, اللہ بھی حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم اللہ لعلکم تذکرون. تو امر بالمعروف اللہ بھی کرتا ہے, نہی عن المنکر اللہ بھی کرتا ہے. امر بالمعروف اللہ کے رسول بھی کرتے ہیں اور نہی عن المنکر جو ہے اللہ کے رسول بھی کرتے ہیں. وہی کام ہمارا بھی جو اللہ کے رسول کا ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ قرآن حکیم جب پڑھتے ہیں اور اسے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ کس قسم کے حالات میں آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, اپنا ری ایکشن دینا ہے. آپ نے احادیث میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے معاملات. سماج میں رہتے ہیں ایک جیسے بندے نہیں ہوتے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں بلایا گیا؟ گھر میں ذرا زیادہ کنسنٹریشن سے بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن مسجد میں آپ کو بلایا گیا. مسجد میں مختلف طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی مزدور ہوتا ہے, سیمنٹ سے بھرا ہوا ہے, اب آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یار اس کو ضروری تھا مسجد میں آ کے نماز پڑھنی, دوسروں کو ڈسٹرب کرنا ہے. کسی کو زکام لگا ہوا ہے, وہ سوسو کر رہا ہے, آپ کو اپنی فکر رہتی ہے کہ یار اس قسم کے حالات میں اپنے آپ کے اندر قوت برداشت پیدا کرنا, دوسروں میں رہنا سہنا سیکھنا کہ کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. یہ مختلف قسمیں ہیں نیکی کی. قرآن حکیم کے اندر سورہ بقرہ میں جو آیت بر ہے جس میں نیکی کی ساری جو ہے وہ صورتیں بیان کر دی ہیں, اور پہلے اس کی نفی کی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی بس یہی نہیں ہے, کیونکہ وہ مشرق مغرب کا اس وقت قبلہ تبدیل ہوا تھا تو جھگڑا چل رہا تھا. تو یہود جو ہے وہ مطعون کر رہے تھے مسلمانوں, یہ کہ 17 مہینے ادھر منہ کر لیا, اس کے بعد ادھر منہ کر لیا. تو اللہ پاک نے پھر اس ساری بحث کو سمیٹا, فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر, نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف کرو مغرب کی طرف کرو تم نیک ہو گئے, بلکہ نیکی اس کی نیکی ہے من آمن باللہ, اور پھر اس کی پوری تفصیل بیان کی. ایمانیات, اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے, اس کے بعد زکوٰۃ, اس کے بعد جو ہے وہ نماز زکوٰۃ,
اور وعدے کا پورا کرنا، اور کسی قسم کے بھی حالات ہوں صبر اور استقامت کے ساتھ ان کا سامنا کرنا۔ والموفون بعہدہم والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ تو یہ نیکی کا ایک پورا پیکیج ہے۔ البر جو ہے اصل نیکی، وہ نیکی بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے، جس طرح اصل جو الانسان ہے وہ بہت سارے پارٹس کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا کم اہم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ انسان کے جسم کا حصہ ہے، اس کے ملنے سے انسان کہلاتا ہے۔ یہ آپ پارٹس کو الگ کر دیں، ہاتھ الگ کر دیں، سر الگ اتار کے رکھ دیں، پاؤں الگ کر دیں، جیسا آپ بکرا کرتے ہیں، جب بکرے والی دکان پہ آپ چلے جائیے، گردے الگ لٹکے ہوئے، سر الگ لٹکا، دماغ نکالا ہوا، کوجری الگ کی ہوئی ہے، تو وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بکرا ہی تھا نا۔ تو وہ جو حکم دیا گیا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، وہ یہی ہے کہ اس کے پارٹس نکال کے نہ لٹکا دو دین کے۔ آدھے لوگوں نے وہ لیا، دوسرے نے وہ لیا، اور سارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے، ہم نیک ہیں۔ اگر تم نیک ہو، نیکی کا تم نے کیا کیا؟ کچھ عمر نکال کے رکھا ہو؟ تو ہر بندہ خوش ہے کہ اس کے پاس نیکی ہے، جب اس کے پاس نیکی کا ایک جزء ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ نیکی کرنا ایک مسئلہ ہے، نیکی خود کرنا ایک مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی آسان ہوتی ہیں، جھٹ کر لیتا ہے بندہ۔ کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ نفس کو مارنا پڑتا ہے، اسے تھوڑا لڑنا پڑتا ہے، اسے کوئی لالچ دینی پڑتی ہے، پھر اسے راضی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ عام جو قوانین ہوتے ہیں، ریاستی قوانین، وہ آپ جبر کے تحت بھی مان سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا حکم مانیں، قانون مانیں۔ جہاں سے کہتے ہیں یو ٹرن کر سکتے ہو وہاں سے کریں، جہاں نو انٹری ہے وہاں سے مت داخل ہوا، بس وہ اتنا چاہتے ہیں۔ لیکن دین یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی طرح بھی ہے حکم مان لو ہمارا اور نیک کہلاؤ، نہیں۔ اس نے عجیب شرط لگائی ہے صاحب کہ محبت کے ساتھ، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر غصہ آ گیا، مان بھی دیا، تو بیکار چلا گیا۔ جو بڑے سے بڑا ٹائٹل اس کو مل سکتا ہے وہ عبداللہ ابن ابی والا، حضور کے پیچھے جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، مان کے بھی کچھ نہ پانے والا۔ کوئی مانتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی حضور کا صحابی تھا؟ ایک نظر ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھ لے تو بندہ صحابی ہو جاتا ہے۔ اس نے سالوں گزارے حضور کے ساتھ۔ تو جو یہ شرط ہے نا کہ آپ نیکی کرو بھی، چاہے کتنا نقصان ہو جائے، ناگوار ہو، لیکن آپ کے اندر محبت کا جذبہ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو محبت ایمان کا جز ہے وہ عمل کا بھی جز ہے۔ اس لیے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ، جو بھی تم کام کرو اللہ کی محبت میں کرو۔ دوسرے مسلمان سے تعلق رکھنا ہے، اللہ کی خاطر رکھو۔ سب سے پہلے جسے کہتے ہیں تصحیح نیت، اخلاص نیت۔ کام کرنے سے پہلے بندہ سوچے میں یہ کرنے کیوں جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پیسہ بھی چلا جائے اور ملے بھی کچھ نہیں۔ لوگ کہیں جی بلے بلے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک اٹھا کے پھینک دے، فائدہ بھی کچھ نہ ہو۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ نبی نے کہا کہ ہم تمہیں بتائیں وہ لوگ جو گھاٹے کے کام کرنے والے ہیں، وہ جن کی کمائی، جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی، ادھر ان کا دم نکلا، ادھر وہ نیکی ختم ہو گئی۔ ضل سعيهم، ایک ہوتا بندہ گمراہ ہو گیا، ان کی نیکی گمراہ ہوگی، ان کی محنت گمراہ ہوگی۔ کیا گمراہ ہوگی؟ کہ اصل اکاؤنٹ میں نہیں گئی، ٹھکانے پہ نہیں لگی۔ اس سے بڑی مصیبت یہ کہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بہترین عمل کر رہے ہیں۔ تو اس میں نیکی کرنی ہے تو ساتھ محبت رہنی چاہیے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، اب غصہ آ رہا ہے بندے کو، خام
اور یہ بھی پابندی روزے میں لگی ہوئی ہے، یہ بھی لگی ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کسی کو گلا بھی مت کرو، ہونٹ بھی چپڑ کے رکھو، بال بھی بنا کے رکھو، برے حالوں مت نظر آؤ، ڈاڈا مارے تو ناؤن بھی نہ دے. اب 14 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا، اور یورپ والوں کو 20 گھنٹے کا روزہ رکھوا دیا اور کہتے ہیں کہ منہ بھی نہ لٹکے، شاش بشاش نظر آؤ تاکہ دوسروں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان کا رب ان کو مار رہا ہے، بھوکا مار رہا ہے. پتہ چلے پیار سے کچھ کیا ہو، کوئی عبادت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے. کیوں اس کا کہا کہ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا فرشتوں کے نہیں، میرے ہاتھ میں دوں. یہ اعزاز ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں بچوں کو تو محنت تو بچوں نے کی ہے، ٹیچروں نے پڑھایا ہے، آپ کہتے ہیں جو قاری صاحب جی بچوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے، کیوں؟ عزت کے طور پر. قاری صاحب نے ہمیں یہ فوٹو ہے جی، بچہ دکھاتا ہے یہ قاری صاحب مجھے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اللہ دے گا. اس سے کوئی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اپنے دست مبارک سے اس کو شیلڈ دے، اپنا بندہ تسلیم کرے، عبد بنا لے اس کو. تو نیکی کرنا، پھر نیکی محبت کے ساتھ کرنا، اس کے ٹیسٹ بھی اللہ پاک نے اسی کتاب میں رکھے. قرآن کو ہم قرآن کی طرح پڑھتے کب ہیں؟ مسئلہ سارا یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. ٹیسٹ رکھ دیے اس کے اندر کہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم میری محبت میں کر رہے ہو یا کوئی اور سافٹ ویئر جو ہے وہ حرکت میں ہے تمہارے اندر. آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. یعنی تمہاری نیکی کا بیڑا وہ غرق کرے گا جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے. اس لیے اب بچنے کی کوشش کرو. نیکی تو تم نے کر لی ہے، اب مہربانی کرو اس سے بچنے کی کوشش کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو قرض دیتے تھے رستہ تبدیل کر لیتے تھے اس کو دیکھ کر. وہ توقع رکھیں گے میرے پاس سے گزر کر اسلام کرے گا. کیوں؟ مسلمان کی نیت سے نہیں، اس لیے تو میرا مقروض ہے، اسے سلوٹ کرنا چاہیے. یہی ہے نا ہماری نفسیات. وہ فرماتے تھے کہ اگر اس نے کیا تو مجھے یہ ہوگا کہ اس نے قرضے کی وجہ سے کیا، مقروض ہے میرا، زیر احسان ہو کر کیا، تو یہ بدظنی ہوگی ایک مسلمان بھائی کے بارے میں اگرچہ اس نے مسلمان ہونے کی نیت سے کیا ہو. اور اگر نہیں کرے گا تو مجھے غصہ آئے گا، لو یار پیسے ایسے لگتا ہے جیسے جانتے ہی نہیں مجھے، تو میری نیکی ضائع ہو جائے گی. تو اگر آپ نے نیکی کی، اور اکثر دیکھا ہے بعض دفعہ بندہ جب یہاں سے جاتا ہے اور وہ جس کو یہاں سے زکات وغیرہ ہم بیچتے ہیں، بیچتے بھی زکات نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایئرپورٹ پر وہ ہمیں سلوٹ مارے، جس کے بچوں میں ہم فیس دیتے ہیں یا جس کا ہم گھریلو اخراجات برداشت کرتے ہیں. اور اگر وہ یا اس کی بیوی، ہماری بیوی اطلاع دے کہ وہ آئی تھی اور اس نے اسلام ہی نہیں ٹھیک طرح سے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی، اس نے تو بندہ کہتا ٹھیک ہے اگلے مہینے سے خرچہ بند. یہ ہے پتہ چلا کہ آپ اپنی انا کے لیے دیکھ رہے ہیں، نیک بننے کے لیے آپ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں دے رہے. ہمارے یہاں جو زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، محکمہ زکوٰۃ والے بھیجتے ہیں، تو زکوٰۃ کمیٹیاں قوم میں بنی ہوتی ہیں. وہ بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اس ایم پی اے کے، اور جو بھی وہاں ضلع ناظم ہوتا ہے، دوسرے یونین کونسل کا ناظم ہوتا ہے، یہ ان کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بدلے میں ان لوگوں سے وہ گندم کی کٹوائی کرواتے ہیں، اپنے گھریلو کام کرواتے ہیں. شادی بیاہ ہو تو ان کی عورتوں کو بلوا لیتے ہیں جن کو زکات دیتے ہیں بیٹی والے. تو قرآن کریم نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، خیرات کو، نیکی صدقہ ہے نا، نیکی بھی صدقہ، آپ کا اپنی جان پر صدقہ ہے، باطل مت کرو، بالمن احسان جتلا کر، والاذى اور اذیت دے کر. جب آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں تو روز اس کے منہ لگنا بھی اگلے کے لیے اذیت ہوتی ہے بیچارے کی. آپ اس کے گھر چلے گئے، اب اس کے پاس تو چائے بنانے کے لیے دودھ نہیں ہے، آپ کو اس نے چائے بھی بنا کے دینی ہے. اب وہ جائے گا کہیں سے ادھار لے گا، دودھ والا پتہ نہیں دودھ ادھار دے گا نہیں دے گا، وہ 100 باتیں کرے گا. آپ دوسرے دن تیسرے دن پھر چلے گئے تو وہ کہے گا یار یہ پھر آ گئی. مسئلہ بن گیا نا اس کے لیے. اذیت ضروری نہیں کہ آپ بول کر دیں، اپنے
زیادہ اس کے ساتھ منہ لگنا بھی اب اس کے لیے اذیت ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے اندر ایک انا، وہ جب آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے کوئی ادھار لے لیتا ہے یا آپ اس کی مدد کرتے ہیں، تو وہ اصل میں اس کی وہ انا زخمی ہو جاتی ہے۔ لینا بہت کم کوئی پسند کرتا ہے، بندے کی انا یہ چاہتی ہے کہ وہ دینے والا ہو، تو مجبوری ہے اسے ہاتھ پھیلانے پہ جو ہے وہ آمادہ کر دیا، اس نے اپنی انا کو مارا، زخمی کیا، اور جب ہم اس کے منہ لگتے ہیں تو اس زخم کے اوپر سے وہ جو کھرینڈا ہے وہ پھر اتر جاتا ہے۔ اس لیے جس سے نیکی کرو اس کی شر سے بچو۔ تو فرمایا احسان مت جتلاؤ اور اذیت مت دو، کہ بھائی آپ کسی جس کے پاس بیٹھے سب کو بتایا کہ جی یہ بڑا نیک بن رہا ہے فلاں نہیں ہے، اور یہ کہ میں نے اس کے بچوں کی فیس میں نے دی نہیں۔ اب وہ دائیں سے بھی سنتا ہے بائیں سے بھی سنتا ہے، تیری فیس فلاں بندہ دیتا ہے، کہتے ہیں یار یہ بندے نے تو مجھے ننگا ہی کر کے رکھ دی ہے، یہ بھی اذیت ہے۔ تو فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر۔ شخص کی طرح مت ہوتے جس کا اللہ اور اس آخرت پر ایمان ہے۔ تم نے جب معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اور اجر آخرت کا طے ہوا ہے، تو تم دنیا میں کسی سے توقع تم نے رکھی کیوں؟ اصل میں تو جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، وہ کسی سے رکھی توقعات جب ٹوٹتی ہیں تبھی ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ توقع رکھی کیوں کہ کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے؟ آپ جا کے کیشیئر کو پیسے دیتے ہیں، بینک والے کو، کبھی سنا انہوں نے آپ کو تھینک یو کر؟ اب تو شکر کرتے ہیں کہ وہ آپ کو جلدی سے فارغ کر دیں، اب آپ اسے غصہ کریں۔ فرمایا وہ تو جس کو تم غریب کو دے رہے ہو وہ اصل میں کیشیئر ہے، وہ تمہارے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، اجر تمہیں اللہ نے دینا ہے، تو اس پر کیا احسان کیا آپ نے؟ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ نیا چلا تھا یہ کارڈ ہمارا نا، جو گولڈن کارڈ اور سلور کارڈ ہمارا ریمیٹنس کارڈ جو چلے، میں نے بنوایا، وہاں گئے پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے تو کسٹم والی چیز بھی کوئی نہیں تھی، ایک مشین تھی وہ بھی ہاتھ سے چلائی ہوئی، موٹر والی بھی نہیں تھی، لیکن اس نے دیکھا مولوی، تو پتہ نہیں وہ مولوی سے تپا ہوا تھا بندہ، اس نے ٹھوک دیا کہ جی کسٹم، اچھا کسٹم اب ڈالرز میں لینا ہے، روپے میرے پاس، وہ کہتا ہے جی وہ ڈالرز لے کر آئے، وہ کاؤنٹر بند ہے۔ تو جب اس نے، اور اس کی جو قیمت اس نے رکھی وہ میرے حال میں یہاں گاڑی اتنی مل جاتی ہے، جو انہوں نے ڈالرز اس میں لکھے، میرے میں $75 اس نے لکھے کہ اس کی مشین، پرانی مشین گھر کے استعمال کی، اور وہ بھی ہاتھ سے سلائی والی، گھر والے بھی ساتھ تھی، ہم تو آپ کو پتا ہے گھر والی دور بٹھا کے ہم ٹیکل کرتے ہیں امیگریشن کو، تو لوگ سیانے ہوتے ہیں وہ بیویاں آگے کر دیتے ہیں تو ذرا جلدی بھگت جاتے ہیں۔ تو اس نے سمجھا میں اکیلا ہوں، فیملی نہیں میرے ساتھ، وہ جو مشین پہ کھڑا تھا کہ جہاں اسکیننگ ہو رہی تھی یا اسکریننگ ہو رہی تھی، اس نے وہ لکھ دیا کہ بھائی اس کو لگا دو، کسٹم لگا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ وہ جو کسٹم والا ہے وہ پھر آ گیا، وہاں سے نے کہا یار مولوی کو چھوڑ دو، میں نے سمجھا تھا یہ اکیلا ہے، مجھے نہیں پتا تھا فیملی بھی ان کے ساتھ ہے، اب تم اسے کیا نکالنا چاہتے ہو؟ $75 کی یہ مشین ہے، عقل نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے پکڑ کے جناب $17 پھینک دیا اس کو، لیکن پھر وہ ڈالر جب چلے تو میں نے وہ کارڈ نکالا، میں کہا یار یہ بھی تم لوگوں نے وہاں کیا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا یار بہت اچھی تصویر ہے ماشاءاللہ، اچھی آئی ہے اس پہ، لیکن یہ پیسے آپ نے کہاں بھیجے تھے؟ یہ اپنے اکاؤنٹ میں، کہتا جی میرے میں تو نہیں بھیجے تھے، نہیں بول رہے اس کو سنبھال کے رکھیں، اتنی ساری بات۔ تو آپ نیکی کرتے ہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، وہ جو پیسے آپ نے اس غریب کو دیے، آپ جو سمجھیں وہ بینک کی برانچ ہے، جمع آپ نے وہاں کرائے، ملیں گے کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے۔ اللہ پاک قرآن میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن ہم اس طرح پڑھتے کہاں ہیں، یہ ساری باتیں اس میں تو لکھی ہوئی ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، دیا تم نے ڈھوک میں، بیوہ کو ہے، ملے گا تمہیں اللہ کے یہاں سے، ساری برانچی۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ نیکی کرنی ہے، اب نیکی بھی سلیکٹیو ہم نے کرنی ہے جس میں زیادہ تکلیف نہ ہو، نماز پڑھنا کوئی خرچہ نہیں، ہم لیتے
قرآن پڑھ لیں گے سپارہ 10 12 اس میں 2-3 بھگت جاتے ہیں، میرا بھی اجر ہو جاتا ہے، ابا جی کو بھی کر دیتے ہیں، مولوی صاحب کے ذریعے ہم جب وہ ختم شریف کروا کے آگے بھیجتے ان کی بھی روٹی نکل آتی ہے۔ وہ چیزیں جن میں نفس کو مارنا ہے وہ ایک مسئلہ ہوتی ہے، اذیت برداشت کرنا، کسی کی تکلیف برداشت کرنا۔ آپ گئے دین کی نسبت سے گئے اور اس نے آگے سے آپ کی ذات پر کوئی اٹیک کر دیا اور آپ غصے ہو گئے تو آپ نے جو ہے وہ دین کا نقصان کر دیا۔ آپ کو برداشت کرنا، صبر سے کام لینا، دھیرے سے کام لینا۔ خیر، پہلی چیز جو ہے وہ نیکی کرنا۔ پھر نیکی کی مختلف جو اقسام ہیں، آیت پھر کو آپ دیکھیں وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہو، ان کا کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یہ اگر کہیں کہ ہم نیک ہیں تو یہ ہے وہ لوگ جو اولئک الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کہا کہ وہ نیک ہیں، جن میں نیکی کے یہ سارے سیکشن موجود ہیں۔ جہاں موقع ملتا ہے وہ فوراً انویسٹ کر دیتے ہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں دنیا کے ساتھ۔ جو بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں جی شیئر مل رہے ہیں جی، کہاں پہ پلاٹ مل رہے ہیں جی، کہاں پہ بکنگ ہو رہی ہے جی، فٹ لے لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جاتے ہو جب بلبلے کی طرح پھٹ جاتے ہیں تو پیچھے لال لڑکی پھرتی ہے پھر ان فائلوں پہ۔ یہ نیکی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے، سارا آپ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے۔ تو پہلی چیز نیکی کرنا، پھر یہ کہ نیکی کی ساری اقسام کو اکٹھا کرنا۔ آپ جسے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ خوبصورت ہے، تو اس میں جو بیلنس ہے اعضاء کا، اس کا نام خوبصورتی۔ آنکھیں، ناک، ماتھا، پلکیں، ہونٹ، تھوڑی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپس میں بیلنس رکھتی ہوں تو وہ بندہ خوبصورت ہے۔ میری ناک خوبصورت ہے تو پھر یہ کہیں گے ناک بڑی خوبصورت ہے، یہ نہیں بندہ خوبصورت ہے، ناک بڑی خوبصورت ہے، فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے۔ اسی طرح نیکی جو ہے وہ تمام نیکیوں میں بیلنس ہو تو بندہ نیک ہے۔ ساری رات کھڑا رہتا ہے، 4 سپارے پڑھ لیتا ہے، بہت نیک بندہ ہے، لیکن پڑوسی کو سونے نہیں دیتا، ٹھکا ٹھک کرتی رہتی، نیک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یوں تو ہر بندے ہی اپنے آپ کو نیک سمجھتے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں یا بد؟ اپنے بارے میں تو کوئی بندہ کسی بچے کو جس نے پیپر دیا ہے اسی کو آپ دے دیں کہ اپنے تم مارکس خود لگا لو تو وہ تو 100% اپنے آپ کو نمبر دے گا۔ اس نے صحیح سمجھ کے پیپر دیا نا تو کہیں گے سارے ٹھیک ہے، یہ تو دوسرا فیصلہ کرتا ہے۔ تو نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نیک ہوں یا بد ہوں؟ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی اگر کہیں گے تو نیک ہے تو تو نیک، اور اگر کہیں کہ بد ہے تو تو بد۔ ہمارا دعا ہمارے پڑوس میں، اور پڑوس کی قسمیں جو سورہ نساء میں بیان کی گئی ہیں وہ اتنی ہیں۔ ایک تو آپ کا عام پڑوسی ہے، پھر عام پڑوسی میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کوئی نہیں ہو سکتا، اس پر ایک حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی، اس سے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اگر وہ مسلمان ہے تو 2 حق ہو گئے، مسلمانی والا آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر اگر وہ رشتہ دار ہے تو 3 حق ہو گئے۔ پھر فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تیرے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، تیری آپ کو پتا جمپ سائٹ کو کہتے ہیں صاحب بالجنب، وہ بھی تیرا پڑوسی ہے، اسے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں نے ٹکٹ برابر لیا ہوا ہے اور آپ چوڑے ہو کے، وہ مسکین صاحب نے دیکھا کہ ان پڑھ سا بندہ ہے، چوڑے ہو کے آپ بیٹھ گئے، اسے گزرنے نہیں دے رہے، کھانا کھاتے ہوئے جناب والی آپ چوڑے ہو گئے، مسجد میں آپ بیٹھے تو آپ نے 2 آدمیوں کی جگہ گھیر دی، وہ مسکین یا اس کی گود میں بیٹھ گئے۔ کسی جگہ بھی آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سمیٹیں، جسے اشفاق احمد نے کہا ہے کہ اپنے کونے جو ہے وہ رگڑیں۔ وہ جب پتھر کو گول کرتے ہیں تو وہ اس کے کونے رگڑ کے تو اس کو گول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کے کونے دوسروں کو چبھتے ہیں، اپنے کونے خود گول کرو، سمیٹو اپنے آپ کو، تاکہ آپ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ 4 دن یہاں رہنا ہم نے، پھر چلے جانا، ہماری اصل رہائش تو وہاں ہے،
اس رہائش کی وجہ سے وہاں والی رہائش کو جو ہے اس کا رزق گنوانے کا مطلب. تو پہلی چیز تو نیکی کرنا. پھر نیکی کی مشکل صورت، نوٹ ہوتے ہیں، نوٹوں کی بھی قیمتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، 5 درہم کا، یہ 10 درہم کا، یہ 20 درہم کا، 50 100 200 500 1000 ہیں سارے نوٹ. مور سرکار کی لگی ہوئی، سائن وزیر خزانہ کے ہی، لیکن ان کی قیمت ہے. بعض دفعہ 200 والا 500 والے سے لمبا ہو جاتا ہے. قیمت ہے. نیکی کا بھی حال ہے. نیکی نیکی ہے، چاہے وہ 5 درہم کا نوٹ کی طرح ہے، اور وہ بھی نیکی ہے جو 1000 درہم کے نوٹ کی طرح، نام اس کا بھی نیکی ہے. ایک بندے نے 5 درہم والی 20 30 40 50 نیکیاں اکٹھی کی ہوئی کرتا، میں نے وہ ایک ہی نیکی کرتا، اور اس ایک ہی 1000 والی. اس لیے قیامت کے دن گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. والوزن یومئذ الحق. 2 بندے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی نماز، ایک ہی امام ہے، اس کی نماز کا وزن الگ ہوگا، اس کی نماز کا وزن الگ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر گن کے کی جائے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی 2 رکعتیں ہیں، ہماری بھی 2 رکعتیں. رکعتوں کی تعداد تو پھر برابر ہی ہوگی نا، گنی نہیں جائے گی، تولی جائے گی. اور عبادت ہی نہیں، وہ عبادت کرنے والے انسٹرومنٹ بھی تولے جائیں گے. آپ گاڑی پہ گئے عمرے پہ، انشاءاللہ العزیز آپ کی گاڑی تولے گی، اس لیے جی ایم سی ٹرک لے کر دیں. ایک صاحب تھے، ہم ایک بچے کا مقدمہ، جن بچے اونٹ والے لے کر آئے ہوتے تو ان کا بدل تھا، ہم نے ایک بدو پر مقدمہ کیا ہوا تھا. وہ امبیسی نے مجھے کار نہیں دی کیس کے لیے. ہمارے ساتھ جو تھے عمران بٹ صاحب، ان کے پاس جی ایم سی ٹرک ہوتا تھا، وہ بڑی جو وین، اور ایک ان کی چھوٹی وائٹ گاڑی ہوتی تھی. تو جب بھی ہم وہاں جاتے تھے بدا جائے تو وہ ٹرک لے کر جاتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کھیل لگے تولے گی تو پھر کوئی چیز تولے گا. یہ سوچ ہے نا، اس کی اجازت دی ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. سبقت کرو نیکیوں میں، نفسا نفسی کرو، زیادہ کریں. یعنی یہی اصل چیز ہے جس میں ہمیں تنافس ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا. تو عرض یہ ہے کہ اس کی بے شک ایک ہی ہے، لیکن اس کی وزنی ہے، بھاری ہے. تو بندہ یہ دیکھے، اگر کہیں نوٹ گرے ہوئے اور آپ نے نوٹ اٹھانے ہیں تو آپ کبھی بھی 5 والے کی طرف نہیں دوڑیں گے، آپ تو 500 والے کی طرف دوڑیں گے. 5 والا سامنے بھی آ جائے تو آپ وہ ٹائم جو 5 والا اٹھانے میں آپ چاہیں گے کہ وہ 500 والا اٹھائیں. یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں کہا ہے کہ دیکھو، اگر تم میں سے کسی کو سونا بنانے کا نسخہ مل جائے تو کیا وہ اپنے وقت کو گوبر تھاپنے میں استعمال کرے؟ یعنی گوبر تھاپنا اور سونا بنانا ٹائم ہے نا، اصل تو چیز ٹائم ہے جو دے کر ہم بھیجے گئے. جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو یہاں کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کہا کہ وہی ٹائم تم دیا کہ آدھے گھنٹے میں تم سونا بھی بنا سکتے ہو، آدھے گھنٹے میں تم گوبر بھی تھا. کون پاگل کا پتر گوبر تھاپے گا؟ سارے سونا بنائیں گے نا. آپ نے سنا یہ اللہ پاک نے جو زبان تمہیں دی ہے نا، یہ گوبر بھی سے تھاپ سکتے ہو، سونا بھی بنا سکتے ہو. صرف سونا نہیں، سونے کے محلات بھی سے بنا سکتے ہو. غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، گوبر تھاپو گے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرو گے، سونا بناؤ گے. کتنی دیر لگتی؟ نیکی کرنا، وہ نیکی جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لازمی، میری ذات پر شروع ہوتی ہے، میری ذات پر ختم ہو جاتی ہے. نماز یہ ایک لازمی نیکی، یعنی لازمی کا مطلب یہ میری باڈی کے ساتھ اس کا لزوم، میں ہوں اور یہ. روزہ ہے لازمی. لیکن ایک ہے متعدی نیکی جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے متعدی بیماری ہوتی ہے، زکام ہے اور یہ ساری چیزیں پھیل جاتی ہیں دوسرے. اسی طرح نیکی کیوں؟ تو نیکی کی وہ قسم جس میں دوسروں کا فائدہ ہو، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو عبادات ہیں یہ اصل میں ہمیں متعدی نیکی کے لیے تیار کرتی ہیں، چارج کرتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون.
وہ اپنی نمازوں کو سیو کرتے ہیں. ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ریڈ کرنا فائل، ایک ہوتا ہے فائل کو سیو کرنا. ہم اکثر و بیشتر نیکی کو ریڈ آن لائن کرتے ہیں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ریڈ آن لائن ہی ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سیو نہیں کرتے. اگر وہ سیو ہو تو جہاں ہم جائیں نماز ساتھ جائے نا ہمارے، لیکن ہماری نماز تو مسجد کی سیڑھیاں بھی کراس نہیں کرتی، وہ وہیں ختم ہو جاتی. تو متعدی نیکی وہ ہے کہ جو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے، آپ کی نیکی سے دوسرے کو بھی استفادہ ہو گیا. اب اس کی دعائیں آپ کے ساتھ جڑ گئی ہیں. یہ ہے متعدی نیکی. اسی طرح گناہ کی بھی قسمیں. ایک وہ گناہ ہے جو میری ذات کا گناہ ہے. کوئی بندہ شراب پیتا ہے، اس کی ذات وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے گردوں کا ستیہ ناش کر رہا ہے. رب کا مجرم ہے وہ، رب کا آپس کا معاملہ ہے. ایک بندہ جو ہے وہ راشی ہے، زانی ہے، خائن ہے، اس کا گناہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. لالا آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کہا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، اس لیے کہ یہ تو وہاں بھی لڑائیاں کروائے گا، وہاں تو پھر آپ کو کھانے نہیں، مسئلہ ہو جائے گا. ایسا بندے کو جنت میں نہیں جانے دیں گے. اللہ پاک نے جنت جب بنائی تو اس کے خاص سیکشن کا ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گارا جو ہے وہ خوشبو والا ہے، مسک کا ہے، اور اس میں جو کنکریٹ استعمال کی گئی ہے وہ جواہرات ہیں. ایک اینٹ اس کی سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے. جب اللہ پاک نے اس کو بنا لیا تو فرمایا، قسم کھائی اللہ پاک نے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، تجھ میں متکبر داخل نہیں ہوگا. یعنی کتنا ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ تکبر جو ہے یہ انسٹال ہو جاتا ہے. بعض وائرس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ایگزٹ کرنے کے لیے کلک کریں وہ خانہ خراب انسٹال ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ یار یہ کوئی وائرس ٹائپ چیز ہے، آپ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، وہ کلوز میں اس نے کمانڈ رکھی ہوئی. اسی طرح یہ تکبر بھی پتہ بھی نہیں چلتا اور اپنے آپ کو انسٹال کر لیتا. علم کا تکبر، نیکی کا تکبر، حسن کا تکبر، دولت کا، قوم کا تکبر، خاندان کا تکبر. تکبر کی بھی اتنی قسمیں ہیں کہ وہ بھی اس میں فلٹریشن میں نکل جاتی ہیں. یہاں پہ 3 فلٹر رکھے ہوتے ہیں، وہ سب سے نکل جاتے ہیں اور انسٹال ہو جاتا ہے اندر. تو اس کے لیے ایک مسئلہ تھا، باڈی لینگویج سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ متکبر ہے یا نہیں. علماء میں بھی پتہ چل جاتا ہے، جب بات کرتے ہیں ہمیں مسئلہ پوچھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. میں ایک مسئلہ تھا، بظاہر تو کسی کے لیے وہ معمولی سی چیز ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہو سکتا ہے. ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے وہاں بنی یاس میں، جرمیہ فوڈ میں، تو کافی جسے والے مولوی صاحب تھا. مسئلہ میں ان سے پوچھتا جا رہا تھا اور وہ رک نہیں رہے تھے. واللہ ان کا بھی کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن میں مسئلہ پوچھتا ساتھ چل رہا تھا اور انہوں نے سپیڈ بھی کم نہیں کی، وہ اسی رفتار سے چلتے جا رہے تھے. تو کافی چلنے کے دوران جب وہ کر رہا تھا تو پھر میں تھک گیا کہ نہیں، مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا تھا، وہ بات غور سے سن نہیں رہے تھے. تو پھر میں رک گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ لگتا مولوی بننا ہی پڑے گا. اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ ایسے کام نہیں چلے گا. الحمدللہ یہ والد صاحب کی طرف سے ہمیشہ جنیاتی طور پہ ایک بندہ پھنسا ہوا ہے اور آپ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے تو یہ علم کا تکبر ہے، لیکن بندے کو پتہ نہیں چلتا. حسن کا تکبر، دولت کا، خاندان کا، یہ ساری چیزیں اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ متکبر تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. اتنی بری چیز ہے. ابلیس کا گناہ کیا تھا؟ یعنی سجدے سے انکار سے پہلے اللہ پاک نے کوئی مینشن کیا کہ یہ شراب پیتا تھا اور یہ جواری تھا اور جناب یہ فلاں کیا کرنے؟ نہ شکر ہے. سجدہ اصل میں اللہ کا احسان ہے بندے پر، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا احسان ہے اللہ کا. یہ تھی ناشکری اس کی. وہ کان من الکافرین تھا، لیکن وہ کفر جو ہے
وہ ناشکری کے جو بالمقابل آتا ہے وہ کفر تھا. جیسے کہا کہ ان تشکروا واستأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، تمہارے رب نے یہ اعلان کر کے کہہ دیا کھول کے اذان دے دی اگر تم شکر کرو گے لأزیدنکم تو میں زیادہ یقیناً زیادہ کروں گا دوں گا. ایمان پہ شکر کرو گے ایمان بڑھاؤں گا، عبادت پہ شکر کرو گے نیکی پہ نیکی مزید نیکی کی توفیق عطا کروں گا، دولت پہ شکر ادا کرو گے زیادہ دولت دوں گا، حسن پر شکر کرو گے یعنی اس کو مس یوز نہیں کرو گے حسن بڑھا دوں گا، جس چیز پہ شکر کرو گے زیادہ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کی ناشکری، یہ کفر کی میں بتا رہا ہوں کہ شکر کے بالمقابلے میں سب سے بڑا کفر جو ہے وہ اسی وجہ سے کہ انسان اپنے خالق کا ناشکرا ہو کے کفر کرتا ہے. ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکر کرو تو اس کے لیے راضی ہے. ولا یرضى لعباده الکفر، کفر کا آپشن اللہ نے دیا ہے کہ تم اگر چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن کبھی بھی وہ کفر پر راضی نہیں ہوتا. کفر میں اس کی رضا نہیں ہے، مشیت اور چیز ہے. امتحان اس کی مشیت ہے، اس کی مشیت سے شروع ہے. امتحان شروع ہے کلاس روم میں، اس ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے بچے، ان میں اس پرنسپل کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ امتحان اس کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اس کا بیٹا غلط لکھے اس میں اس کی رضا نہیں ہے. اس کی رضا اس میں نہیں ہے کہ بیٹا غلط لکھے، لیکن اس کی مشیت یہی ہے کہ اس کو آپشن دے غلط لکھے یا صحیح. اگر اس میں وہ بولتا ہے جبر سے بیٹے کو روک کے ٹھیک لکھنے پر مجبور کرتا ہے تو یہ تو کرپشن ہوگی. اللہ کرپشن نہیں کرتا. اس نے نیکی کا موقع دیا اور کہا کہ جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کر لے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ، اور میرے پاس آؤ گے تو تمہیں ریزلٹ مل جائے، نتیجہ مل جائے. تو پہلی چیز نیکی کرنا اور یہ دیکھنا کہ آپ کے پاس ایک ہی ٹائم ہے اور اس ٹائم میں میں نیکی کروں، وہ نیکی کروں جس میں اجر زیادہ ہو. ایک بندہ مر رہا ہے، آپ نے مسجد میں چندہ دے دیں، صفیں دینی ہے بچانے کے لیے باہر، اور بغیر صفوں کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول کا ماتھا کیچڑ میں بھرا گیا ہے. لیکن ایک ڈینگی کا مریض ہے، خون چاہیے فوری طور پہ، اس کے پاس خون نہیں ہے، اس کو خون کے پیسے دیں. اجر ادھر ہے، جان بچانے جتنی انسانیت ہے اتنا بندے بچانے کا اجر اس طرف. یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ ہے نیکی، لیکن دائمی نیکی کون سی؟ یہ ادھر زندگی مل رہی ہے. وہ اس کی اسی چیز کو اس میں فیصلہ آباد کا واقعہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ نماز میں کھڑے تھے، اثر کی نماز تھی، تو ساتھ والے بندے کو شوگر شاید اس کی ڈاؤن ہوگی. میری مسجد میں بھی ایسا واقعہ ہوا، وہ گر گیا. بندہ گر گیا تو وہ جو بابا تھا جو جس نے یہ بندے نے واقعہ لکھا ہے وہ جوان آدمی تھا، تو اس بابے نے اس کو کون نہیں ماری. ایک دفعہ ماری اس نے، نماز کون توڑے اپنی. پھر بابے نے کون نہیں ماری تو اس نے نماز توڑ دی اور توڑ کے جناب اس بندے کو کسی سائڈ کے باہر لے کے آئے اور گاڑی میں ڈالا اور اسپتال اس نے پہنچا دیا. بعد میں اس نے سے پوچھا کہ بابا آپ نے مجھے کون ہی کیوں ماری؟ یعنی آپ خود بھی نماز توڑ سکتے تھے، میرے نماز توڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، میں خود بوڑھا ہوں. دوسری بات یہ کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تمہاری گاڑی تھی. اور تیسری بات یہ ہے پتر کہ نماز کی قضا ہے، بندے کی قضا کوئی نہیں. یعنی نماز اگر کہیں چلی بھی گئی تو بعد میں قضا پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ بندہ مار جاتا اگر ادھر تو اس کی قضا کوئی نہیں. تو نیکی میں بھی یہ دیکھنا کہ اس طرح آپ دیکھتے ہیں اسپتال میں آپ جاتے ہیں، بڑے ڈاکٹر لوگ جو ہیں، یہ نرسیں بڑے ہمدرد لوگ ہیں، قسم قسم کے مریضوں کو بیچارے ہینڈل کرتے پھرتے ہیں. وہ بھی یہ تعین کرتے ہیں کہ آئی سی یو میں لے کر جانے والا کون سا ہے، سی سی یو میں لے کر جانے والا کون سا، اور جنرل بائر سے ٹرکانے والا کون سا. نیکی کا بھی اسی طرح ہے کہ مولوی صاحب آئے، پہلے ان کا 5 منزلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ مدرسہ بڑھنا ہوا ہے، چلو میں نہیں دوں گا کوئی اور دے دے گا، لیکن یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اس کے تو بیوہ ہے، اس کے بچوں کے فیس ہے، اس کے کھانے کا خرچہ ہے، کوئی مریض ہے، اس سیزن میں آپ چلے جائیں ہاسپٹل چلے جائیں، آپ کو باہر بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جن کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا اور یہ دوا لے آؤ اور ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں، وہ لے کے باہر بیٹھے. اندر جو مریض ہے، بیوی ہے، کوئی ہے، وہ اسی میں ہوگی کہ وہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں نا کہ جی وہ پتھر ڈال کے پکا رہی تھی اور بچے روتے روتے سو گئے. آج بھی یہ واقع ہوتے ہیں. اندر والی سمجھ رہی ہے شور لینے گیا ہوا دوا ڈاکٹر نے لے کے دیا، لے کے آئے گا، مجھے انجیکشن لگ جائے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں، اور وہ باہر بیٹھا ہوا بینچ پر پیسے ہی کوئی نہیں کہ وہ چپ کر جائے گی.
سو جائے گی، مر جائے گی. آپ کبھی وزٹ کریں وہاں جا کے باقاعدہ تو آپ کو ایسے لوگ باہر ملتے ہیں، ان کو آپ ڈاکٹروں کو اپنا فون نمبر دے دیں، کوئی ایسا وقت مریض آ جائے تو آپ کسی وقت بھی کال کر کے مجھے بتا دیں، اس کو دوا. یہ ہے اصل میں طریقہ اس کا. تو نیکی کرنا، نیکی کی ویلیو جان کے پھر اس کو کرنا، پھر اس کو محفوظ رکھنا، ضائع نہ کرنا. اس لیے کہ میاں محمد صاحب نے کہا، بڑی پیاری بات کہی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ سب سیاں رل پانی چلیاں تے کوئی کوئی مرسی پار کے. ہم جو روح ساری آئی ہیں یہاں نیکی بننے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کوئی کوئی مرسی پار کے، ان جانے والیوں میں سے کوئی کوئی نیکی بن گیا. کوئی کافر مر جاتا ہے، کس طرح سے مر جائے تو پتہ ہے سارے. کوئی کوئی مرسی پار کے جنہ پریا پر سر تے تریا قدم ترن جر جر کے. جنہوں نے بھر لیا، یہ انہوں نے اپنے گاؤں کی منظر کشی کی ہے، پہاڑی علاقہ ہوگا، پانی لینے دور جانا پڑتا ہے. اب وہ جانے والی جو ہے وہ لے کے گڑے جا رہی ہے، 2-3 چونکہ دور، تو وہ 2 اوپر ہوتے ہیں، ایک سائڈ میں ہوتا ہے پکڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جا رہی ہے اور رستہ بھی تلکن ہے. دنیا آپ کو پتہ ہے سلپری وے ہے، تو رستہ بھی انہوں نے لکھا اکھیوں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا، تکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑنے والا. یہاں تو ماں بھی دھکا دیتی ہے، بیوی بھی دھکا دیتی ہے، معاشرہ بھی دھکا دیتا ہے، ہر کوئی نیکی کرانے کی کوشش کرتا ہے جو میں نے کی ہے تھوڑی بہت. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پانی بھر لیا ہے، بھر کے سر پہ رکھ دیا ہے، ان کا ہر سٹیپ بتاتا ہے کہ اس کا گڑا بھرا ہو. خالی گڑے والی اور بھرے ہوئے گڑے والے کی باڈی لینگویج بتاتی ہے. یہی بات اللہ نے سورہ الفرقان میں کہی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. جو بھر لیتے ہیں رحمان کے بندے، وہ تھم تھم کے پاؤں رکھتے ہیں کہ ضائع نہ ہو جائے. تو وہ جر کے، یہ ہماری پہاڑی زبان ہے، جر کے کہتے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر، وہی اللہ پاک نے کہا ہاؤنن، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے. تو پھر اگر نیکی کر لے بندہ تو کوشش کرے کہ اس کو ضائع نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو جائے. یہ سب سے مشکل کام ہے کہ بندے کی یہ فکر رہے کہ بھائی کوئی میں ایسی حرکت نہ کروں کہ جو تھوڑی بہت کی ہوئی ہے وہ ضائع ہو جائے کسی کی وجہ سے. کوئی آپ کو اس شیطان کوشش کرتا ہے کہ غصے میں آ کے یہ ایسے کہہ دے اور جان چھوٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ چھپا کر کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا وہ خفیہ والے ریٹ لگا کے تو لکھ لو، اس کا لگ جاتا ہے. پھر جب وہ بندہ کسی کو بتا دیتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ بلا کیا تو اللہ پاک فرشتے سے کہتے ہیں کہ اب اس کو وہاں سے کاٹ دو، خفیہ والے سے، اور ظاہری والے کا ریٹ لگا دو، اس فائل میں رکھ. پھر جب وہ 5, 10, 20 بندوں کو بتاتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کو وہاں سے کاٹ کے ریاکاری والے ملے گا. ایک دفعہ اسٹیٹس نہیں طے ہوتا. آپ کے پاس آپشن ہے نا، بینک والوں کے پاس جا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں کر دیں، آپ فکس ڈپازٹ میں کر دیں. تو وہ نیکی جو آپ نے خفیہ کی تھی فکس ڈپازٹ میں تھی. آپ کی ایک آن لائن، اللہ کے ساتھ تو معاملہ آن لائن ہے نا، یہ تو اب شروع ہوا آن لائن. اللہ کے ساتھ تو ہمارا شروع سے آن لائن ہے. تو آپ خود سے اس کو ٹرانسفر کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے فکس ڈپازٹ توڑا، پہلے تو وہ منافع ضائع کیا آپ نے، اور اس کو آپ عام اکاؤنٹ میں لے کر آئے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈیبٹ، اس کو کریڈٹ کو آپ نے ڈیبٹ میں تبدیل کر. اب وہ ریاکاری میں اب وہ الٹا برڈن بن گیا بندے کے اوپر. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. وہ تو پھر شرک میں چلا گیا. تو اس سلسلے میں نیکی کرنا، نیکی کی ویلیو دے کے کرنا، پھر نیکی کو بچاتے کرنا کہ ضائع تو نہیں ہوتی. جیسے اگر اہمیت ہو تو ہم جب کہیں نکلتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم ترین چیز ہے اس کو چیک کر لیں. گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس جیب میں پیسے رکھے ہوتے ہیں، بار بار تھوڑی دیر کے بعد آپ وہاں ہاتھ لگا لیتے کہ ہیں یا نہیں. تو جیب کترے کو بھی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے کہاں ہیں، اور اسے وہی نہیں آتی. وہ باڈی لینگویج کے ماہر ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ جہاں کی سے فکر ہے وہیں کوئی خزانہ ہے.
لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ سمجھیں کہ جیب بھری ہوئی اور وہاں جائیں تو وہ خالی نکلے. یہاں سے ہم جب جاتے ہیں تو اتنی باقی چیزوں کی ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بکسے بھرے ہوئے ہم دوسروں کے حوالے کرتے ہیں, لیکن پاسپورٹ کی کتنی فکر ہوتی ہے. یا تو آپ خود رکھتے ہیں سنبھال کے, یا جس کو پکڑاتے اسے بار بار کہتے ہیں یہ پاسپورٹ ہی, اسی میں سب کچھ ہے, یہ الدین کے وہ چراغ کا جن ہے, اسی میں سب کچھ, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور 2-4 دن بعد پتہ بھی کرتے پاسپورٹ اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں. برادری والے ادھر ادھر بھی کر دیتے ہیں کہ واپس نہ جائے. تو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں جب ہم پہنچے تو پتہ چلے جیب خالی ہے. ہمارا درس ہوا کرتا تھا جب آزاد روڈ پہ, یہ آج سے 20 سال پرانی بات, 87-86. تو درس دے کے واپس آ رہے تھے, ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے منظور صاحب, زیادہ جیلم سے تھے, تو وہ ان کی ٹیکسی ہوتی تھی, وہ ساتھی تھے تنظیمی, تو اس دن وہ درس میں پار کے لے جاتے تھے ہم لوگوں. واپسی پہ آتے ہوئے درس دے کر تو پیچھے لیڈیز تھی, ایک بچہ میں نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا. اچھا میرے پاس 4 آنے تھے, میں نے اس بچے کو پکڑا, اس نے اپنی جیب میں سامنے والے میں ڈال دی. باتیں کرتے میں نے پھر وہ 4 نکال کے پھر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے, اس نے پھر اپنی جیب میں ڈال دی. جب اپنی مسجد تک پہنچتے پہنچتے 5-10 دفعہ میں نے اسے دیے نا, تو آخری بار جب انہیں پکڑے تو اس کے بعد وہ جیب پہ ہاتھ مارا کہ اب تو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی, یعنی باہر گرنے والے ہوں گے. تو اس نے جب دیکھا جیب خالی تو وہ 4 نے ہاتھ میں پکڑ کے اس نے ایسے کر کے مجھے اوپر دیکھا گود میں سے. پھر مولوی سوچتا تھا شریف آدمی ہوتے ہیں, مولوی بھی ایسے نکلا میرا گود نہیں کر رہے. تو میں اکثر اب گھر میں بھی, چونکہ وائف بھی ساتھ تھی, تو وہ گھر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اس بیچارے کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ ایک ہی چوانی گھوم گھوم کے آ رہی تھی, تو وہاں آخرت میں جائیں تو اس بچے کی طرح ہاتھ مارے جیب میں تو کچھ بھی نہ ہو. تو اس کی بجائے کوشش کریں ہم کہ ایک تو نیکی کرتے رہیں, جو بھی ہماری استطاعت میں ہے. اللہ پاک نے جن کو مال دیا ہے وہ امتحان میں, سخت امتحان میں, یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کہ تیلیوں کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے تو وہ دیواروں کے ساتھ نہیں لیپ دیتے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ملین ہے, اسے کیا پیسے کا. بھائی صاحب اس کو وہ میگنیٹ ہے, اس کو زیادہ اس کی کشش ہوگی. لہٰذا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مروائے بڑی شدت کے ساتھ, یعنی 10 کوڑوں کے بعد بندہ تبدیل ہو جاتا تھا, مارنے والا نیا آ جاتا, تو وہ نہیں روئے. لیکن جب بعد میں وہ جو مارنے والا خلیفہ تھا اس کے بیٹے نے پھر اس کے کفارے میں توڑے بھر کے شفیاں بھیجی معذرت کے طور, تو وہ رو پڑے کہ اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. وہ جو ہوا تھا چونکہ اس میں میرا نفس بھی میرے ساتھ کھڑا تھا. کوڑے تو نہیں نا کہنا چاہتا, اسے نفرت ہو رہی تھی نا اس سے. اس میں میرا نفس میرے ساتھ کھڑا تھا, اس میں تو میرا نفس بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا. کہے گا نا کیوں چھوڑ رہے ہو, پکڑ لو یہ توڑا. اور کل یہ توڑا جو ہے یہ فتویٰ بدلی کروائے گا. ایک دفعہ جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے نیچے گرنے میں بندہ 100 بار سوچتا ہے وہ مقام کہ یار میں تو میرے اتنے ماننے والے لوگ ہیں, وہ کیا کہیں گے. یہ بھی ہے ہمارے یہاں, یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے, یعنی ہم مولویوں میں, لیکن آپ اس لیے قبول نہیں کریں یار بندے میں بیٹا بٹا عالم سمجھ دینے, تو میرے پیچھے اتنے بندے لگ گئے تھے وہ کہنے کے مولوی پتہ مجھے نہیں, یہ تو بدل گیا. یہ یعنی ہر ایک کا اپنا امتحان ہے, اپنی آزمائش ہے. ابلیس بیچارے کی اپنی آزمائش, نیکی میں انہیں اپنی حد تک نیکی کی, لیکن جب آزمائش آئی تو وہی ایک سجدہ جو تھا اس کی آزمائش بن کی. ہر بندے کیا مت سمجھے کہ مولوی ہونا سوکھا کام ہے, مولوی ہونا بڑا ہی اوکھا کام ہے. آپ کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کی اپنی نماز جاتی ہے, مولوی 2000 کی نماز لے جاتا ہے, سب کی خراب کر دی نا, بڑا بوجھ ہے یہ. تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ امتحان میں مبتلا ہے. جو پیسے والا ہے اس کا اپنا امتحان ہے, وہ کوشش کریں کہ گروہوں کو اٹھائیں. ان کے جب علم میں آ جاتا ہے کسی کی بیماری ہے تو جو ان کی استطاعت میں ہو سکتا ہے اس کے لیے مدد دیں. دین کی ترویج کے لیے, کتابوں کی پرنٹنگ کے لیے, ایک تو اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں دے دیتا ہے, دوسرا یہ کہ اللہ پاک آپ سے بیماریاں ہٹا دیتا ہے. آپ جس مشکل میں کسی کی مدد کرتے اس مشکل میں آپ کو اللہ کبھی بھی, اللہ پاک بڑا بنا, اللہ پاک حلیم بھی ہے اور شکورہ بھی ہے, وہ قدردان ہے, نیکی کی قدر کرتا ہے. آپ کو کبھی دینے والے ہاتھ کو کبھی لینے والی سطح پہ نہیں لے جائے گا اگر خلوص کے
اللہ پاک مجھے بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کر لیتا ہوں اسے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اور جہاں جہاں بھی یہ بات پہنچے، وآخر دعوانا